النجات صلوات پڑھیں بر محمد۔ ماتم داران سید الشہداء مولا عباس غازی کا علم اٹھانے والوں، یقیناً صبح سے شام ہونے کو آئی اور ہم نے غریب زہرا کے غم کے استقبال میں یہ جلوس انعقاد کیا تھا اور وہ اپنے اختتامی مرحلے پر پہنچ گیا۔ دو جملے اسی فرش عزا کے عنوان سے، استقبالیہ کے عنوان سے، اور چند جملے مصائب کے، آپ کی زحمت و رحمت تمام، بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ ماہ محرم کا چاند نمودار ہونے والا ہے، اور جیسے ہی یہ چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی کاروبار نہیں ہوتا ہے پورے سال بھر، لیکن جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا وہ اپنے کام پر لگ جاتے ہیں۔ اور ایسے افراد کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلوسوں پر طنز کرنا، عزاداری کے خلاف بولنا، علم کے خلاف بولنا، ذوالجناح کے خلاف بولنا، گویا کہ ہماری ساری عزاداری کو کرٹیسائز کرنے کا ان کا کاروبار ہوتا ہے، تنقید کا نشانہ بنانا ان کا کام ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، لیکن عزیزان الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم ایسے افراد کے ماننے والے ہیں کہ سامنے سے ہمارے پاس چاہے جتنا سوال آ جائے ہم کبھی اسے جواب دیے بنا واپس نہیں جانے دیتے۔ کبھی ہم اسے جواب دیے بنا واپس نہیں جانے دیے دیتے، بلکہ ہم ایسے راہبران کے ماننے والے ہیں کہ اگر کوئی اپنے سوالات لے کر کے آئے اور سوال بیان نہ کرے تو ہمارے راہبر ایسے ہوتے ہیں کہ خود ہی اس کے سوال بھی بتاتے ہیں اور اس کا جواب بھی دے دیا کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں سے کبھی جواب کی کمی نہیں ہوگی۔ تمہاری فیکٹریوں میں جتنے تنقید کے سوالات ہیں بناتے ہوئے لے آؤ، ہمارے یہاں جوابات دینے والے غیبی افراد موجود ہیں۔ عزیزان محترم، اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے، سلام ہے ان ماؤں کو کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو وہ تربیت دی ہے کہ غم حسین سے آنے کے قبل وہ استقبال عزا کا اہتمام کر رہے ہیں، اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ۔ ایسے ہی تنقید، میں ساری باتیں نہیں بیان کروں گا، بس مختصر فرش عزا، اور کہتے کیا ہیں کہ بھئی یہ شیعوں کا عجب طریقہ ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو بٹھا کر کے کبھی آدھے گھنٹے، کبھی 45 منٹ، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 1.5 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹہ ایک خطیب کو بلائیں گے، ایک ذاکر کو بلائیں گے، ایک عالم کو بلائیں گے، اور بلانے کے بعد وہ ایک پڑھتا رہے گا اور اتنے سارے لوگوں کا ٹائم خراب کرتا ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ایسا؟ یہ ان کی فیکٹری سے نکلا ہوا سوال۔ اتنے زیادہ افراد بیٹھے ہوتے ہیں، اتنی دیر میں پتہ نہیں کون کون سی قیمتی چیزیں وہ کر لیں، بہترین امور انجام دے لیں، وہ سارے کا سارا ٹائم کھا جاتے ہیں ان کے ذاکر، ان کے خطیب، ان کے عالم۔ اب عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے سامنے جب کبھی ایسا کوئی مرحلہ، ایسا سوال آئے تو ہمیں اس کا جواب اپنے پاس رکھنا چاہیے اور اس سے کہنا چاہیے، بھائی آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں فرش امام حسین پر لے کر کے چلتا ہوں، تم چل کے میرے یہاں کے ذاکر کی باتیں سنو، میرے یہاں کے مولانا کی باتیں سنو، میرے یہاں کے عالم کی باتیں سنو۔ اگر وہاں سے واپسی کے وقت تمہارے علم میں اضافہ نہ ہو تو پھر کبھی فرش عزا پر نہ آنا، تو پھر کبھی فرش عزا پر واپس نہ آنا، یہ گارنٹی ہے۔ آؤ فرش عزا پر، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ فرش عزا امام حسین یہ ہمارے لیے درسگاہ ہے، یہ ہمارے لیے تربیت کا بہترین طریقہ ہے، اور ہم یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر کے اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، ہے نا؟ اب آئیے یہی سوال اگر کوئی کرے کہ اتنا زیادہ ٹائم آپ کے عالم دین لے لیتے ہیں، اتنی دیر میں فلاں کام کر لیں، فلاں کام کر لیں، فلاں کام کر لیں، میں صرف 2 خصوصیتیں، 2 فضیلتیں بیان کروں گا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بھی بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں، صرف یہی نہیں، ہر جگہ کی بات بتا رہا ہوں، کہ پتہ یہ چلا کہ بھائی بھائی ہیں لیکن آپس میں بول چال نہیں ہے،
پتہ یہ چلا کہ پڑوسی ہیں دونوں، لیکن آپس میں بول چال نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ خونی رشتے ہیں لیکن بول چال نہیں ہے. عزیزان محترم، پورے سال بھر اگر ان کے مخالفین میں کوئی بھی پروگرام کیا جاتا ہے، مجال ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے یہاں چلا جائے. توجہ دیں گے عزیزان محترم، مجال ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے یہاں چلا جائے گا؟ نہیں. پورا سال گزر جائے گا لیکن مخالفت کی وجہ سے کوئی کسی کے یہاں نہیں جاتا. لیکن یہ فرش ازاں امام حسین کا معجزہ ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ایک ہی پلیٹ فارم پر وہ دونوں پڑوسی بھی آ جاتے ہیں، وہ دونوں بھائی بھی آ جاتے ہیں، وہ سارے مخالفین ایک جگہ ہو جاتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ اور جگہ کوئی پروگرام ہو تو ایک آ جائے گا، نہیں ذرا ان سے دور بیٹھیے. لیکن فرش ازاں امام حسین جب بچ جاتا ہے تو وہاں کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا مخالف ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا فلاں شخص ہے، بلکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ہاں یہاں پر ہم زہرا کے لال کو اس کا پرسہ دینے آئے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے، یہاں پر سب یکساں عزادار ہیں. بس آخری بات اور اپنے مسائل، اسی فرش ازاں کے حوالے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ٹائم خراب کر دیتے ہیں، عزیزان محترم بڑا خوبصورت جواب اپنے ذہنوں میں رکھیں. اگر کوئی ایسا سوال کرتا نظر آئے انہیں یہ جواب رسید کریں. بہت ٹائم کھا لیتے ہیں مولانا صاحب، ٹائم خراب ہو جاتا ہے. آئیے فرش ازاں پر، اور فرش ازاں پر آنے کے بعد میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر جتنی دیر فرش ازاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو فرش ازاں سے دور ہوتے ہیں، ممکن ہے، پاسبل ہے کہ اتنی دیر میں ہم کسی کی غیبت کر ڈالے، ہم کسی سے حسد کر ڈالے، ہم کسی کو برا کہہ ڈالے، ہم کسی کا دل دکھا ڈالے. لیکن جتنی دیر ہم فرش ازاں امام حسین پر بیٹھے رہیں گے، امام حسین کا ذکر کا یہ معجزہ ہے کہ اتنی دیر ذکر حسین ہمیں گناہوں سے بچائے رکھتا ہے. اتنی دیر یہ فرش ازاں کا معجزہ ہی تو ہے کہ ہم یہاں پر آنے کے بعد نہ ہی غیبت ہو رہی ہے، نہ ہی کسی کی برائی کی جا رہی ہے، نہ ہی کسی کی دل آزاری کی جا رہی ہے. بس عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمت و رحمت تمام کر دی. استقبال ایام ازاں کا یہ جلوس، استقبال آپ نے نوحوں کے ذریعے سے کیا، آپ نے ماتم کے ذریعے سے کیا، آپ نے تقاریر سنی، آپ نے مجلسیں سنی. ابھی آنے والے ایام بڑے ہی غم والے ہیں، مصیبت والے ہیں. اور کیسے کیسے ان ایام میں استقبال کیا ہے کربلا والوں نے، خود کربلا والوں کا. اللہ اکبر. ایک غریب زہرا ہے جو میدان میں کبھی جاتے ہیں تو ان محمد کا لاشا لے کر کے آتے ہیں. علی کی بیٹی زینب استقبال میں حاضر ہیں. کبھی قاسم کے ٹکڑے لے کر کے آتے ہیں آبا کے دامن میں. علی کی بیٹی استقبال کے لیے حاضر ہیں، گریہ کر رہی، ماتم کر رہی ہیں. اور عزیزان محترم، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اب علی کی بیٹی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی استقبال کے لیے تیار ہیں. اور وہ وقت ایسا ہے عزیزوں کہ سب بچوں کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوزے موجود ہیں، سب کے ہاتھ میں کوزے موجود ہیں اور یہی تمنا کر رہے ہیں میرا چچا عباس دریا پہ پانی لے. لیکن استقبال کرنے کے لیے بچے موجود ہیں، جناب سکینہ بھی موجود ہیں. لیکن کیا ہوا عزیزوں، بچوں کی آس ٹوٹ گئی. عباس ترائی کے کنارے سو گئے. مجھے مصائب نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ جو میں جملے کہہ رہا ہوں یہی رونے کے لیے کافی ہے. استقبال ایام ازاں کی یہ آخری تقریر ہے نا، میں یہ واقعہ پڑھوں گا. اگر آپ محسوس کر سکیں گے محسوس کیجئے گا، گریہ کر پائیں گے گریہ کر لیجئے گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک دعا کرتا چلا آ رہا ہوں. ایام ازاں سے قبل کی جتنی مجلسیں میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں اس میں یہ دعا کرتا چلا آ رہا ہوں، اے خدا ہماری زندگی کا جب اختتام ہونا ہو ہمیں اتنی مہلت ضرور دے دینا کہ ہم غریب زہرا کا ماتم کر کے اس دنیا سے
کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے درمیان ایسے موجود تھے کہ جن کے دل میں یہ حسرت تھی، جن کی یہ تمنا تھی کہ جب فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوگا ہم امام حسین کا ماتم کریں گے، لیکن آج ہم اس وقت میں بیٹھے ہیں، اب ہم سے کچھ لوگ بچھڑ گئے ہیں، کوئی سوچا تھا کہ نہیں سوچا تھا، لیکن آج ہمارے درمیان وہ موجود نہیں ہے۔ سب نے یہی سوچا تھا کہ امام حسین پر گریہ کریں گے، عباس کا علم اٹھائیں گے، پانی کی سبیل کا اہتمام کریں گے۔ خدا ان تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ایک واقعہ یہ بیان کرتا ہوں۔ استقبال کا مطلب کیا ہے؟ تیاری کرنا ہے نا؟ ہمارا اور آپ کا شیوا یہی ہے نا کہ ہم عزائے امام حسین سے پہلے امام باڑوں کو سجاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ غریب زہرا کا غم آنے والا ہے، غریب زہرا کا غم آنے والا ہے، سب کا گھر سج جاتا ہے۔ اگر کسی کے یہاں تبرک کا انتظام نہیں ہو پاتا تو وہ اندر ہی اندر بہت ہی بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ مولا، کیا اس سال میں آپ کی عزا اپنے گھر میں نہ کر پاؤں گا؟ اپنے گھر میں فرش عزا امام حسین نہیں بچھا سکوں گا؟ ہوتا ہے نا ایسا؟ حالات خراب ہو گئے ہیں نا، کسی کی اقتصادی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی جیسے کرتا تھا اپنے یہاں اہتمام ویسے اس سال نہ کر سکے، بڑے پیمانے پر مجلسیں کیا کرتے تھے، اس بار نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں صاحب، ہو رہی ہے لیکن تھوڑا ہلکے پیمانے پر ہے۔ عزیزان محترم، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ ملتا ہے، ایک میاں اور بیوی ہیں، یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ذی الحج کی 27 تاریخ گزر گئی، ابھی تک ہمارے پاس ایسا کوئی سامان نہیں آیا کہ جس سے ہم فرش عزا امام حسین بچھا سکیں۔ یہ دونوں پریشان میاں بیوی، کیا کریں، کیسے اہتمام کریں؟ 27 کا دن گزر گیا، 28 کا دن نمودار ہوا۔ 28 کا دن جیسے ہی نمودار ہوا، ان کی اضطرابی کیفیت اور بڑھی، وہ پریشان ہوئے، وہ ایک دوسرے سے یہ کہہ کر کے گریہ کر رہے ہیں کہ کیا اس بار ہم عزائے امام حسین کا اہتمام نہیں کر سکیں گے؟ اے مولا، ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہم سے کہ اس بار توفیق نہیں مل رہی ہے؟ یہ کہنا تھا کہ دونوں نے جب بہت ہی مشورہ کیا تو ایک نتیجے پر پہنچے اور یہ کہا کہ اب پیسے کا کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہر سال ہم بہت بڑے بڑے پروگرام کرتے تھے، اچھے سے عزاداری امام حسین کا انعقاد کیا کرتے تھے، اب اس بار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حالات بہت خراب ہے۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز بچی ہے جس میں تمہارا بھی حصہ ہے اور میرا بھی حصہ ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا ہمارا ایک نوجوان بیٹا ہمارے پاس موجود ہے۔ کیسے کیسے عزاداری ہم تک پہنچی عزیزوں، کیا کیا لوگوں نے اپنا بیچ دیا، ماں بہنوں نے اپنے زیورات رکھ دیے کہ عزائے امام حسین کو ہم ضرور برپا کریں گے۔ میاں بیوی نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس کچھ موجود نہیں ہے، بس یہی ایک سرمایہ ہے، یہی ایک بیٹا موجود ہے، ہمارے اور تمہارے دونوں کا حصہ موجود ہے، اس میں اسی کو لے جا کے ہم فروخت کر دیتے ہیں، اسی کو ہم بیچ دیتے ہیں، اس سے جو پیسہ ملے گا، اس سے جو رقم ملے گی، اس سے ہم عزائے امام حسین کا اہتمام کریں گے۔ بس واقعہ ختم کر رہا ہوں عزیزوں، احساس کریں گے تو بعد میں بھی یاد آئے گا تو روتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ماں نے اپنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو اس طریقے سے نہلا دھلا کر کے تیار کیا اور کہا کہ لے جاؤ اور میرے بیٹے کو بازار میں فروخت کر دو۔ باپ آیا بیٹے کو لے کر کے اور وہاں پر کھڑا ہو گیا جہاں پر غلام فروخت ہوا کرتے تھے۔ اب جیسے ہی صبح سے آیا، دوپہر کا وقت گزر گیا، شام کا وقت قریب آیا، باپ کے ماتھے پر شکن آئے مایوسیت کے کہ کیا بات ہے، میں اتنی محنت سے اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو فروخت کرنے کے لیے لایا ہوں، آج کوئی خریدار ہی نہیں مل رہا ہے۔ یہ لے کر کے چلا گیا۔ دوسرا دن نمودار ہوا،
نہلا دھلا کر کے واپس لایا. اب صبح کا وقت گزرا, دوپہر کا وقت بھی گزر گیا, لیجئے شام کا وقت قریب آ گیا. 29ویں تاریخ ہے نا, اب تو وہ اور بے چین ہو گیا, اب تو وہ اور پریشان ہو گیا کہ آج اگر یہ نہ بکا, آج اگر میرا بیٹا فروخت نہ ہوا تو امام حسین کی فرش ازا میں کیسے بچھاؤں گا. بس اتنا کہنا تھا کہ اس نے دل ہی دل میں کہا, اے میرے مولا حسین, ارے میری مدد کر دے, آپ کی فرش ازا کے لیے میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لایا ہوں. بس اتنا کہنا تھا. اس نے خلوص نیت کے ساتھ یہ جملہ ادا کیا. کیا دیکھا کہ دور سے کوئی گھوڑے پر سوار چلا رہا, کوئی گھوڑے پر سوار چلا رہا ہے. ایک مرتبہ جب وہ گھوڑا سوار سامنے آیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا یہ غلام فروخت کرنے کے لیے ہے؟ جی ہاں, فروخت کرنے کے لیے ہے. کتنا چاہیے تمہیں؟ باپ کا جواب سنیں. انہوں نے کہا, باپ نے کہا کہ مجھے بس جتنا آپ دینا چاہے دے دیجئے, میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا. ایک مرتبہ اشرفیوں کا وہ گچھا دیا گیا, وہ پوٹلی دے دی گئی. وہ خوشی خوشی لے کر کے اپنے گھر کی طرف جانے لگا. آخری بار اپنے آپ میں اپنے بیٹے کو اس نے مڑ کر کے دیکھا. جوان بیٹے نے اپنے باپ کو مڑ کر کے دیکھا, خدا حافظی کر لی. ایک مرتبہ وہ شخص خوشی خوشی اپنے گھر آتا ہے, اپنی خانم سے بتایا, اپنی بیوی سے بتایا, لو میں نے اپنے بیٹے کو بیچ دیا, یہ رقم ہمیں ملی ہے, میں جلدی سے جا رہا ہوں اور رضا امام حسین کا اہتمام کرتا ہوں. بس اتنا سننا تھا کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک کیا, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب جو ماں دروازے پر آئی, دروازہ کھولا, کیا دیکھا سامنے جوان بیٹا کھڑا ہے. ماں غصے میں آ گئی. ارے دنیا کی مائیں ہوتی تو یہی کہتی, ارے چلو رقم بھی مل گئی, میرا بیٹا بھی واپس مل گیا. لیکن نہیں, وہ مومنہ تھی, وہ عزادار امام حسین تھی, وہ کنیز فاطمہ زہرا تھی. ایک مرتبہ باتیں ہو رہی تھی کہ باپ بھی سامنے آیا, اور آنے کے بعد جب بیٹے پر نظر پڑی, کہا تم تو غلام تھے, بنا بتائے اپنے آقا کو تم یہاں پر بھاگ کر کے چلے آئے ہو, میں تمہیں قبول نہیں کروں گا, تم یہاں سے واپس چلے جاؤ. ایک مرتبہ بیٹا رونے لگتا ہے, بیٹا گریا کرنے لگتا ہے. کہا بابا, والدہ گرامی, ذرا میری بات تو سن لے, پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا, آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا. کہا اچھا چلو تم اپنی بات بتاؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا جب آپ مجھے اس خریدار کے ہاتھوں فروخت کر کے آ گئے تو ایک مرتبہ میں زور و شور سے گریا کرنے لگا, میں زار و قطار رونے لگا. اس خریدار نے پوچھا, یہ بتاؤ کیا تم کوئی اپنا سامان بھول گئے ہو یا تمہیں کسی کی یاد آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ انہوں نے کہا, لڑکے نے کہا نہیں نہیں, میں اپنا کوئی سامان نہیں بھولا ہوں, میں اپنے والدین سے دور ہونے کی وجہ سے یہاں پر گریا کر رہا ہوں. بس اتنا سننا تھا کہ اس گھوڑے سوار نے کہا, یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے, یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے. بس جیسے اس لڑکے نے اپنا جواب کا نام بتایا اور جواب نے کہا کہ میرا نام علی اکبر ہے, بس اس گھوڑے سوار سے برداشت نہ ہوا. اس نے ایک ہی جملہ کہا, جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. جیسے وہ جانے لگا, ایک مرتبہ لڑکے نے کہا, آپ مجھے اتنا بتا دے, میرے والدین راضی نہیں ہوں گے, اتنا بتا دے کہ میں اپنے گھر والوں کو کیا کہوں گا کہ آپ نے کس نے مجھے بھیجا ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ اس گھوڑے سوار نے کہا, جا کر کے اپنے والدین سے کہہ دینا کہ جس حسین کی فرش ازا بچھانے کے لیے تم نے اپنے جوان بیٹی کو فروخت کیا تھا, اسی حسین نے تمہیں آزاد کر دیا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون.